یہ میں کیا کہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ 2.5 مہینے یہ تالے لگے تھے اسمبلی کو اور آج کھل گئے۔ یہ ایک دن ہم آئے تھے، اس پر یہ ایجنڈے کے حوالے سے میں آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ 2 اپریل کو ہم ادھر آئے اور اس سے پہلے جو نوٹیفائڈ ایم پی ایز تھے ہم بار بار آئے، کورٹ کے بھی دروازے کٹکھٹائے، الیکشن کمیشن بھی گئے، وہ باتیں چھوڑ لی، لیکن وہ ہمارے لیے وہ تالے لگے تھے۔ اور 2 اپریل کو جب ہم ادھر انٹر ہوئے تو آپ کے چیئر پر جناب اسپیکر ایک اسٹرینجر تشریف رکھتے، اس طرح نیچے جو سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہیں ادھر بھی اسٹرینجر بیٹھے۔ تو ایک تو یہ وضاحت چاہیے کہ اس انڈر وچ لا یہ لوگ آئے تھے اور یہ تالے جو منتخب ممبران کے لیے نہیں کھولے جاتے تھے تو وہ کس کے آرڈر پہ وہ کھل گئے اور اسٹرینجر ادھر بیٹھ گئے اور پھر آدھا گھنٹہ بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو اس کی بھی وضاحت ہمیں چاہیے۔ نمبر 2 جناب اسپیکر، آج میں حیران ہوں، ہم تو ویسے ہی موجود تھے پشاور میں، کہ کبھی پرائمری اسکول کا یا KG کے کلاس کا اتنے شارٹ نوٹس پر کوئی نہیں بلاتا۔ جو 10:30 بجے آپ کا نوٹس آیا ہے اور یہ KP اسمبلی ہے، تو میں تو حیران ہوں کہ سارے ایم پی ایز کے پاس ہیلی کاپٹر ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے نوٹس پر ڈی اے خان سے بھی پہنچ جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے نوٹس پر وہ کوہستان سے بھی پہنچ جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے نوٹس پر وہ شانگلہ سے پہنچ جاتے ہیں، 2 گھنٹے کی نوٹس پر وہ ہزارہ سے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدا را جناب اسپیکر، یو آر دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس، تو یہ 2 گھنٹے کی نوٹس پر کبھی یہ سیشن نہ بلائے کرے فیوچر میں، ایٹ لیسٹ 24 آورز دینے چاہیے۔ اگر آپ نے وہ بھیجی تھی سمری گورنر کو تو وہ 10:30 بجے کا ٹائم تھا، تو 10:30 تک تو ویٹ کر لیتے۔ کیوں یہ ڈسپیوٹ بنا رہے ہو؟ ڈسپیوٹ پہ ڈسپیوٹ، فرسٹ ڈے تھا اس کا آفس میں، آپ نے اگر 2.5 مہینے سیشن کال نہیں کیا، اگر ایک دن اور ویٹ کرتے تو کیا آسمان گرتا یا زمین اوپر جاتی؟ تو آپ نے پہلے دن سے جو اس نے آفس سنبھالا جو ڈسپیوٹ بنایا۔ نمبر 2، یہ ہم نے اوتھ لیا ہے جناب اسپیکر، اور اوتھ میں ہم نے یہ اس آئین اور رولز کے تحت چلنے کا ہم نے حلف اٹھایا۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کاپی ہے یہ آئین، اور اس کے آرٹیکل 204 میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی میٹر سب جوڈیس ہو، کورٹ میں ہو، تو اس میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، ادھر آپ ڈریگ نہیں کر سکتے۔ آلریڈی ایک کنٹمپٹ جو ہے پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں، وہ اوتھ کے حوالے سے ہے، اور ایک کنٹمپٹ میں اور آپ جا رہے ہو۔ یہ آرٹیکل 204 اور سی آپ پڑھ لیجئے، تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو چیز سب جوڈیس ہو تو اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی۔ اور میں آگے جا کر آپ کو رولز بھی بتاتا ہوں جناب اسپیکر، جو اس اسمبلی کے رولز ہے۔ یہ رولز نمبر 136 میں یہ لکھا ہے کہ the budget shall be presented to the assembly on such day and at such time as the government may appoint, not by requisition. This is the rules of this provincial assembly. اس میں لکھا ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے ایک اور پوائنٹ، جو رول ہے 219، اس میں سی ریفر ٹو اے میٹر آف ایکٹ آن وچ اے جوڈیشل ڈیسیژن از پینڈنگ، تو یہ بھی آپ کے رولز میں ہے۔ تو جوڈیشل ڈیسیژن اس بجٹ کے حوالے سے پینڈنگ ہے۔ مارچ میں آپ لوگوں نے سیشن کال کی، وہ بھی بدقسمتی سے اس ملک میں 3 اور پروونشل اسمبلیز ہے، ایک نیشنل اسمبلی ہے، ریگولر اس کے سیشن ہو رہے ہیں۔
اور پختونخوا اسمبلی کے سیشن جسٹ فار بجٹ آف مارچ 20 منٹس کے لیے آپ نے سیشن کال کی. اس وقت بھی میں نے پوائنٹ ریز کیا, میرے ایک اور آنریبل کولیگ نے ریز کیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ نے لے ڈاؤن نہیں کیا ہے. لیکن اس وقت بھی آپ کے پاس میجارٹی تھی اور آپ نے بلڈوز کر کے وہ پاس کر دیا مارچ کے لیے. مارچ کے بعد اپریل اور ابھی جو مئی میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو پروونشل گورنمنٹ یوٹیلائز کر رہی ہے, دس از انکانسٹیٹیوشنل. اور میں پشاور ہائی کورٹ جا چکا ہوں اور ریٹ پٹیشن میرا ہے جس میں آپ کو بھی نوٹس ہے اور جس میں سیم صاحب کو بھی نوٹس ہے, جس میں کیبنٹ کو بھی نوٹس ہے. تو ایک انکانسٹیٹیوشنل کام ہم کیوں کریں جو ریپیٹڈلی آپ کرنے جا رہے ہو؟ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے انکانسٹیٹیوشنل جو کچھ ہوا آپ نے کر دیا. میں نے جس طرح کہا آپ کی میجارٹی تھی, بلڈوز کر کے کر دیا. ابھی دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہم کریں؟ کیا جو اوتھ ہم نے لیے اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلیں گے, یہ رولز ہے اس کو فالو کریں گے, تو کیوں ہم بائی پاس کر رہے ہیں؟ باہر تو ہم سنتے ہیں کہ فالو کرے کانسٹیٹیوشن کو, رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک میں, لیکن باقی صوبوں میں رول آف لا ہے, باقی صوبوں میں کانسٹیٹیوشن ہے, خیبر پختونخوا میں وائلیشن ہے. اور باہر سب سے زیادہ جو چیخ و پکار ہے وہ بھی ہمارے پی ٹی آئی کی دوستوں کی ہے کہ رول آف لا ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشن پر عمل کرے, اور ادھر خود ہم نہیں کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آپ ختم کیجئے, ادروائز ہم مجبور ہو کر ہم انکانسٹیٹیوشنل کام میں نہیں بیٹھیں گے, ہم واک آؤٹ کریں گے. شکریہ اپوزیشن لیڈر صاحب, آپ نے 3-4 باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. الیکشن ڈے پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں. جو سینٹ کا الیکشن ڈے تھا, ہم نے ان کے لیے پرانا اسمبلی کا ہال مختص کیا تھا, اور انفارچونیٹلی وہ یہاں انٹر ہو گئے. اس وقت یہاں صفائی چل رہی تھی, اس پہ انکوائری ہم نے انیشیٹ کی ہوئی ہے, وہ ان پروسیس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایوان کو اس کی ساری جو ہے اس سے میں آگاہ کروں گا فیکٹس, اور اس پہ کیا ہم ایکشن لیں گے اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آگاہ کروں گا. جہاں تک ٹائم گیون کا تعلق ہے, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے چونکہ اجلاس سمن کرنے کے لیے ریکوزیشن کر دی تھی, وہ گورنر صاحب کے پاس چلی بھی گئی تھی. جب ان کی طرف سے ڈیلے آیا تو ممبران نے اس پہ, اس پہ دوبارہ میرا خیال ہے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آلریڈی ایک چیز نوٹس میں آ چکی تھی سب کے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تمام ممبران کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی. پھر جو آپ آرٹیکل 204 رول 136 219 ان کا حوالہ دے رہے ہیں, تو بالکل جو کچھ یہاں ہو رہا ہے, جب ہم حلف اٹھا رہے ہیں نا جی, ہم نے حلف اٹھایا ہے, ہم نے ہمیشہ اس حلف کی پاسداری کی ہے. یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے آپ سمیت جتنے بھی ہم لوگ ہیں, صرف ہم ہی لوگ ہیں, یہ یاد رکھیے گا میری بات کو, کہ جو اس حلف کے وفادار ہیں اور اس پاکستان کے وفادار ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو ان قانون کی کتابوں کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کچھ پامال کر کے چھوڑ دیتے. یہ تمام لوگوں کے ساتھ بھگت چکا ہے. تو جتنی پارٹیاں اس حال میں بیٹھی ہوئی, جتنی پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن بیٹھی ہوئی ہے, وہ سارے اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. کوئی چند دن پہلے گزرا ہے, تو کوئی کل گزرا ہے, تو کوئی آج گزر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بالکل جی پاسداری کریں گے. ہم اپنی بساط, سمجھ اور قانون کے مطابق جو بھی کام ہے اس کو اسی طرح سر انجام دیں گے. ہاں, اگر ہمارا کوئی بھائی, دوست, ہمارا معزز ممبر یہ سمجھتا ہے
کہ ہم کسی چیز کی وائلیشن کر رہے ہیں تو اس کو پورا رائٹ ہے. جس طرح بھی آپ نے اپنی بات کی, آپ نے بھی اپنی بات رکھی, پھر یہاں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. ہم آپ کی باتوں کو بالکل سراہتے ہیں. آپ نے اچھے خوبصورت پیرائے میں اپنا اظہار رائے کیا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایوان کا ماحول اسی خوبصورت انداز میں آگے چلنا چاہیے. دا آنریبل منسٹر فار فائنانس خیبر پختونخوا ٹو پلیز پریزنٹ اینول بجٹ فار فائنینشیل ایئر 2023-24 بیفور دا ہاؤس. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم.